السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر، اور میری آپ سے وہی ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو پریس کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اور اس مرتبہ بھی آپ کو جو لوگ یو اے ای میں مقیم ہیں شنید یہ ہے کہ 6 چھٹیاں آپ کو مل جائیں گی، یعنی منڈے 19 تاریخ سے میں دیکھ رہا تھا کہ 20 کو واضح امکانات ہیں کہ 20 جولائی کو یو اے ای اور سعودی عرب میں عید الاضحیٰ منائی جائے گی، 19 کو حج کی چھٹی دی جائے گی، 20 کو عید کی، اور اس کے بعد 21 22 پھر عید کی چھٹیاں، یہ جمعرات کا دن ہے 22 تک، اور آگے پھر آپ کی 2 ہفتہ وار چھٹیاں، یعنی فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے، جمعہ اور ہفتہ، یعنی 19 سے 24 تک 6 دن بنتے ہیں چھٹیاں، مزے ہی مزے۔ یقیناً اسی طرح کے حالات پاکستان میں بھی ہوں گے، 6-7 چھٹیاں مل جائیں گی۔ برطانیہ کی حکومت نے واضح طور پر پاکستان کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالنے کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے۔ سملر سچویشن یو اے ای کی آپ نے دیکھ لی ہے، لیکن اسی طرح کے کچھ اشارے مل رہے ہیں کہ شاید پاکستان کو سرپرائز دیا جائے، صرف پاکستان ہی نہیں، انڈیا کو بھی اگر حالات بہتر ہوتے ہیں تو 15 تاریخ کا ایک سرپرائز دیا جا سکتا ہے ایئر لائنز کی جانب سے، اور ابھی تک وہ 15 تاریخ کو تبدیل نہیں کیا گیا، حالانکہ اس اعلان کو 3 دن گزر گئے ہیں۔ یوزلی ہوتا یہ ہے کہ ایک دن کے بعد دوسرے دن اعلان تبدیل ہو جاتا ہے فلائٹس کھولنے کا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو وقوع ہوا تھا، جو حادثہ ہوا تھا گزشتہ رات گئے جبل علی میں سی پورٹ پہ، ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا وہ جہاز کس کا تھا، اس میں کیا تھا، اصل حقائق عوام کے سامنے نہیں لائے گئے۔ البتہ جو دبئی کے جو کراؤن پرنس ہیں حمدان بن محمد بن راشد المکتوم، یعنی جن کو عرف عام میں فضا کہا جاتا ہے، وہ وہاں پہ پہنچ کے انہوں نے تعریف کی کہ یہ اتھارٹیز نے زبردست کام کیا ہے، آگ بجھا دی ہے، بروا کیے۔ وہ ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کتنے لوگ مرے ہیں، کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اٹ کوڈ بی اینی باڈیز گیس، ہوتا ہی ہے اس طرح کے حالات واقعات میں۔ یہی معاملہ پاکستان میں ہوا تھا تو 10 خبریں، اب جب آپ کے پاس درست خبر انفارمیشن نہیں ہوگی تو پھر لوگ کیا سرائیوں پر، افواہوں پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کرے یہ تخریب کاری یا دہشت گردی کی کارروائی یا واردات نہ ہوئی ہو، ایک حادثہ ہوا ہو، لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ سبوٹاج جسے کہتے ہیں، یعنی کوئی تخریب کاری کا واقعہ ہے۔ یہ ایسا حادثہ دنیا کی اتنی ڈیولپڈ پورٹس پر ہو نہیں سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 روز قبل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ جناب اب جب کہ سعودی عرب اور یو اے ای بالکل آمنے سامنے آ چکے ہیں اور ایک دوسرے کے مقابل، تو میں نے اس ویڈیو میں ایک ذکر کیا تھا کہ اب آپ دیکھیے گا کہ یو اے ای کے اخبارات جو ہیں وہ اچھی خبریں سامنے لائیں گے کہ جناب دیکھیں ہمارے کراؤن پرنس نے دنیا کے سب سے گہرے سمندر سوئمنگ پول میں غوطہ خوری کی ہے، جو کہ obviously دبئی میں، اور دنیا کی سب سے جو اس وقت امیگریشن پالیسی ہے بہترین وہ یو اے ای کی ہے، گولڈن ویزے دیے جا رہے ہیں پاکستانیوں کو، انڈینز کو تھوک کے حساب سے، ان کی خبروں کی تشہیر کی جا رہی ہے جسٹ ٹو ڈیولپ جسے کہتے ہیں a soft image of یو اے ای which is good, I mean دبئی particularly ان جو اسی طرح ایکسپو 2020 آپ یقین کیجئے ایکسپو 2020 درد سر بنا ہوا ہے یو اے ای اتھارٹیز کا، لیکن اس کے بھی وہ فیل گڈ ٹائپ جو ہائپ کریٹ کی گئی ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، ہم تو چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایکسپو 2020 کامیاب ہو، لیکن بظاہر ایسا دکھائی نہیں دیتا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ سعودی عرب نے ان کے ساتھ جو سینگ اڑائے ہیں، ڈپلومیٹک سینگ اڑائے ہیں، سب سے پہلے تو سعودی عرب نے ان کی سائنوفارم ویکسین کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ جو ویکسینیٹڈ لوگ ہیں یو اے ای میں وہ سائنوفارم سے ویکسینیٹ ہوئے ہیں، 60-70%۔ اب تو سائنوفارم یو اے ای میں تیار ہو رہی ہے یہ ویکسین، تو سعودی عرب نے سب سے پہلے اس کو بین کیا کہ ہم اس ویکسین کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد انہوں نے یو اے ای کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا کہ جی یو اے ای سے کوئی شخص چاہے وہ سعودی کیوں نہ ہو فلاں تاریخ سے، یعنی 4 جولائی کے بعد وہ سعودی عرب نہیں آ سکتا انٹل فردر نوٹس۔ پاکستان انڈیا تو پہلے ہی اس کی ریڈ لسٹ پہ ہیں۔
اس کی توقع نہیں تھی یو اے ای اتھارٹیز کو. اور اس کے بعد یہ جو امپورٹس پر پابندی عائد کی ہے، اب اس حوالے سے تمام خلیجی اخبار جو ہیں خاموش ہے. آپ کو کوئی خبر نہیں ملے گی. آپ کو خبر ملے گی بلومبرگ سے ملے گی، رائٹر سے ملے گی، برٹش اخباروں سے ملے گی، امریکن اخباروں سے ملے گی، یا شاید کوئی ایک آدھ پاکستانی اخبار اس حوالے سے آپ کو تفصیلات فراہم کر سکتا ہے کہ جی فری زون سے اور اسرائیلیوں کی کمپنی یا جتنے شیئرز ہیں وہاں ان میں بنائی جانے والی جتنی بھی مصنوعات ہے سعودی عرب اس کا بائیکاٹ کرے گا، ان کو امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دے گا جب تک کہ یو اے ای اس کی ٹرمز پر نہیں آتا. اور وہ ٹرم کیا ہے؟ وہ تیل کی خرید و فروخت ہے، وہ ویٹ ہے جس کو ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے وہ سے کہتے ہیں. بس ایک جو لوگ سفارتکاری کے آداب کو، سفارتکاری کی چھوٹی موٹی نیٹی گریٹیز کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ برنکمین شپ. لیکن بات یہ برنکمین شپ سے آگے چلی گئی ہے. اب تو بالکل واضح طور پر یہ ایسے دکھائی دیتا ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای بالکل اس طرح ٹکراؤ کی کیفیت میں ہے. اور وہ وقت دور نہیں جب سعودی عرب باقی ممالک سے، خلیجی ممالک سے کہے گا، جن میں قطر ہے، بحرین ہے، عمان ہے، شاید ایک آدھ کسی ریاست کا میں نام بھول رہا ہوں، ان کو کہے گا ہاں جی تسی ساڈے نال ہو یا انہاں نال ہو. یاد ہے جس وقت امریکہ کے وہ صدر نے یا ان کے کسی ڈیفنس سیکٹری نے مشرف کو فون کر کے کہا تھا کہ جی آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو آپ ہمارے خلاف ہیں. یہ اسی طرح کہیں گے سعودیز. یہ باقی جو یو اے ای کے علاوہ جو خلیجی ریاستیں جو گلف کوآپریشن کونسل کا حصہ ہیں ان سے سعودی عرب کہے گا کہ جی آپ بتائیں آپ یو اے ای کے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ ہیں. پھر پتہ چلے گا کہ کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے، کتنے 20 100 ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اب پاکستان کا کردار جو ہے نا، یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ دو ممالک جب آپس میں اس طرح کیا کہتے ہیں نبرد آزما ہو، رسا کشی جاری ہو، تو پاکستان پھر سہولت کاری کا ایک فریضہ انجام دیتا ہے جو ہمیشہ سے ہم دیتے ہیں. چاہے وہ طالبان اور امریکہ کے درمیان سہولت کاری ہو، چاہے وہ ایران یا سعودی عرب کے درمیان کوئی معاملات طے کروانے والی بات ہو. اپنے معاملات ہم طے کرنے میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتے جتنے ہم دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے یا ان کے معاملات کو حل کروانے کی کوشش میں دلچسپی رکھتے ہیں. امید ہے حالات بہتر سے بہتر ہوں گے. امید ہے 15 جولائی یا 15 نہیں تو 21 جولائی تک جو سرپرائز دینے کی بات کی جا رہی ہے یو اے ای کی جانب سے، تو امید ہے اس میں بہتری کے آثار نظر آئیں گے. اور اگر سعودیہ کے ساتھ جس طرح ان کی تھن گئی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ یو اے ای کی، تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے، مجھے یہ ویسے میں کہہ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اب پاکستان کے اوپر ہاتھ دونوں طرف سے کھولا رکھا جائے گا، کیونکہ پاکستان کی ضرورت تو ہے نا ان کو. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.